السلام عليكم ورحمة الله. नई सूरत से शुरू करना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ولعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت النذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ولا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة
أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، ان اللہ ارا، میں ہوں اللہ دیکھنے والا۔ الف لام کے متعلق پہلے بھی الف لام میم کے ساتھ ذکر گزر چکا ہے۔ اس کے اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہرگز مطلب نہیں کہ صرف یہی معنی ہے، کیونکہ مقاطعات میں جہاں حروف سے کام لیا گیا ہے، حروف سے پیدا ہونے والے امکانی الفاظ جو آیات کے مضمون سے مطابقت رکھتے ہوں وہ سوچے جا سکتے ہیں اور درست قرار دیے جا سکتے ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، ایک ایسی کتاب جس کی آیات بہت مستحکم کی گئی ہیں۔ ثم فصلت، پھر بہت کھول کھول کر بیان فرمائی گئی ہیں۔ ثم فصلت کا دوسرا معنی ہے علاوہ ازیں خوب کھول کھول کر بیان فرمائی گئی ہیں۔ من لدن حکیم خبیر، ایسی ذات کی طرف سے ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی، یعنی بہت حکمت والا اور بہت باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کیوں نازل ہوئی ہے؟ اس لیے کہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تمہارے لیے ایک ڈرانے والا اور ایک خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب کا، یعنی اپنے رب سے استغفار کرو اور بخشش طلب کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف جھکتے ہوئے متوجہ ہو، یعنی توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف چلو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ تمہیں بہت اچھی معیشت کے سامان عطا فرمائے گا۔ متاع دنیا کے لحاظ سے معیشت کے سامان کو کہتے ہیں، اور حسنا اچھی، تو بہت اچھی معیشت کے سامان عطا فرمائے گا۔ الی اجل مسمی، مقررہ مدت تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر ایک صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرمائے گا۔
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، بس اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً میں تمہیں اخاف علیکم تم پر ڈرانے والا ہوں، یعنی تمہیں ڈرانے والا ہوں، عذاب یوم کبیر، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ اس آیت میں جو ترتیب بیان فرمائی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے۔ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پہلے استغفار کو رکھا گیا ہے، پھر توبہ کو۔ استغفار توبہ کے بعد ہے یا توبہ سے پہلے ہے، یہ بحث ہے جو یہاں اٹھتی ہے۔ یہاں ثم توبوا الیہ میں ترتیب زمانی نہیں ہے، بلکہ علاوہ ازیں اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو، پھر استغفار قبول ہوگا، یہ معنی ہیں۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس بخشش کو یقینی بنانے کے لیے ایسی توبہ کرو جس سے تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ، اور اگر یہ کرو گے تو وہ توبہ، وہ استغفار قبول ہوگا، اور نشانی اس کی یہ ہوگی یمتعکم متاعا حسنا، کہ تمہاری دنیا کی معیشت کو بھی خدا بہت ہی حسین بنا دے گا، الی اجل مسمی، اس انتہائی مدت تک جس مدت تک تمہاری تقدیر ڈھالی گئی ہے، یعنی تمہیں اپنے اس آخری زمانی لحاظ سے اس آخری مقام تک نشو و نما عطا فرمائے گا، جس حد سے آگے بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہاری تقدیر کا آخری کنارہ وہ ہے۔ اجل مسمی سے مراد ہے وہ مدت جو تقدیر میں لکھی جا چکی ہے کہ اس سے آگے کوئی شخص نہیں بڑھ سکتا۔ تو فرمایا تمہارے انتہائی تقدیر کے نہایت کے آخری اور انتہائی مقام تک اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرمائے گا۔ صاحب فضل کو فضل کا کیا معنی ہے؟ جو پہلے ہی صاحب فضل ہے اس کو فضل عطا کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہر انسان میں کچھ فضیلتیں رکھی گئی ہیں، کچھ نیکیوں کی صفات ہیں، کچھ اعلیٰ کارکردگی کی صلاحیتیں ہیں جن کو وہ پورا نہیں کر سکتا۔ تو اجل مسمی کا اس سے بھی ایک تعلق ہے۔ موت پہلے آ جاتی ہے اور غیر استعمال شدہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ طاقتیں اسی طرح خالی رہ جاتی ہیں۔ اکثر ہم میں سے ایسی حالت میں مرتے ہیں کہ بہت سا حصہ صلاحیتوں کا بے استعمال باقی رہ جاتا ہے، وقت ضائع ہو جاتا ہے اور موت پہلے آ جاتی ہے۔ تو فرمایا تمہیں نہ صرف اجل مسمی تک پہنچنے کا موقع عطا فرمائے گا، بلکہ تمہارا فضل جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے اسے خوب پنپنے کا موقع دے گا، تاکہ وہ فضل خوب کھل کر اپنی نشو و نما کی آخری حد کو پہنچ جائے۔ تو یہ انتہائی فضل کا وعدہ ہے جو اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ شرط ہے کہ استغفار ایسا ہو جس کے ساتھ توبہ بھی ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اگر وہ پیٹھ پھیر جائیں فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو یہ مراد ہے کہ پھر ان سے کہہ دے، یہ حذف ہے، اس میں کہہ دے کا لفظ حذف ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ہاں اگر وہ پھر جائیں، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو کہہ دے ان سے کہ میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کے تعلق میں خائف ہوں، میں خوف رکھتا ہوں کہ وہ عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ الی اللہ مرجعکم، تمہیں لوٹنا تو بہرحال اللہ ہی کی طرف ہوگا۔ مرجعکم الی اللہ کی بجائے الی اللہ مرجعکم میں یہ جو شدت ہے اس بات کی مزید یوں کہنا چاہیے کہ اس میں یہ مفہوم نمایاں ہے کہ کسی اور کی طرف نہیں لوٹو گے۔ مرجعکم الی اللہ کا مطلب ہے
تمہارا لوٹنا اللہ کی طرف ہوگا، لیکن اللہ مرجعکم کا مطلب ہے یاد رکھو اللہ کے سوا کسی اور طرف نہیں جاؤ گے، اللہ ہی ہے جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم، سنو خبردار، وہ یقیناً اپنے سینوں کو بل دیتے ہیں۔ اب سینوں کو بل دیتے ہیں سے کیا معنی ہے؟ ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جب وہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ بہت جاننے والا ہے ان باتوں کو جو سینوں میں ہیں۔ یسنون صدورہم میں ایک تو بل کا تعلق ہے ایسی بات سے جس کے پردے میں کچھ چیزیں چھپتی ہیں۔ جب بھی ایک چیز کو بل دیے جائیں تو بل کا ایک پہلو باہر ہوتا ہے اور ایک پہلو اندر، اس میں دونوں مضامین ہیں۔ بل دے کر بعض چیزوں کو ظاہر کیا جاتا ہے اور بعض چیزوں کو چھپایا جاتا ہے، اور یہی معنی یہاں مراد ہے کہ خدا سے چھپیں ان باتوں میں جن میں وہ چھپنا چاہتے ہیں، مگر بعض باتوں کو ظاہر کریں۔ دراصل ہر وہ شخص جو کسی ایسی بات کا اظہار کرتا ہے جو اس کے دل میں نہ ہو، اس اظہار کے پیچھے ایک اور بات مخفی ہوتی ہے، اور جب ایک فیتے کو بل دیں تو بالکل یہی شکل نکلتی ہے، بل کا ایک پہلو سامنے آ جاتا ہے اور ایک چھپ جاتا ہے پیچھے۔ تو یہ خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے جس کے ساتھ فرمایا الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں، یعلم ما یسرون، وہ جانتا ہے کیا وہ چھپاتے ہیں اور وہ جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب کپڑے چھپانے کے لیے پہنے جاتے ہیں بظاہر، یہاں اللہ تعالیٰ نے اظہار کا بھی ذکر فرما دیا، اور یہ ایک ایسی گہری فطرتی بات ہے جس سے ہر شخص کو واقف ہونا چاہیے مگر توجہ نہیں جاتی۔ جب بھی ایک شخص کپڑے پہنتا ہے تو ہمیشہ کسی ایک حصے کو ابھارنے کے لیے وہاں سے کپڑوں کو یا ہٹاتا ہے یا کپڑوں کا ان جگہوں سے کانٹراسٹ پیدا کرتا ہے، اور کپڑے پہننے میں خالصتاً چھپانا کبھی بھی پیش نظر نہیں ہوتا، اور خواتین اس بات کو مردوں سے زیادہ جانتی ہیں، مگر مرد بھی جانتے ہیں خواہ مسئلے بنے رہیں، وہ بھی ضرور کچھ چھپانے کے ساتھ ہی کچھ ظاہر بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قمیض پہنتے ہیں تو بٹن اوپر کے کھول دیتے ہیں اور گویا کہ بے خیالی میں کھل گئے ہیں، حالانکہ ہرگز بے خیالی میں نہیں کھولے جاتے۔ تو کپڑے پہننے کے ساتھ چھپانے اور دکھانے کا مضمون اس طرح وابستہ ہے کہ روزمرہ کی عادت کے طور پر انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں کپڑے صرف چھپانے کے لیے نہیں پہن رہا، کچھ دکھانے کے لیے بھی پہن رہا ہوں۔ اور یسنون صدورہم میں بھی وہی بات ہے، بل دیتے ہیں تاکہ کچھ دکھائیں اور کچھ چھپائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ تم کپڑے کس طرح پہنتے ہو، تم ہم سے کہاں چھپ سکتے ہو؟ جن چیزوں کو چھپاتے ہو وہ بھی دکھائی دے رہی ہیں، جن کو تم ظاہر کرتے ہو ان کی حقیقت کا بھی پتہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ خوب جاننے والا ہے ان سب باتوں کو جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اور زمین میں کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور نہیں ہے الا علی اللہ رزقھا، مگر اللہ پر ہی اس کا رزق ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی اور اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی کھلی کتاب میں ہے۔
صرف انسانوں کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کے حالات سے بھی واقف ہے، ان کے عارضی ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے، ان کے مستقل ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا میں ایک اور ایسی صداقت کی طرف، ایسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو حیرت انگیز ہے، لیکن چونکہ عام ہے اس لیے توجہ نہیں پھرتی۔ جتنے جانور ہمیں دکھائی دیتے ہیں چلنے پھرنے والے، اور اس دابہ کے لفظ میں تمام حیوانی زندگی داخل ہو جاتی ہے، لوکو موشن جن کو نصیب ہو۔ بس دابہ سے صرف زمین پر رینگنے والے مراد نہیں لیے جائیں گے، جب یہ وسیع اصطلاح ہوگی تو مراد ہے جو حرکت کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ چنانچہ میں اس کا ہمیشہ ترجمہ زولاجیکل لائف کرتا ہوں، انگریزی میں جب کرنا ہو، وہ زندگی جس کا حرکت سے تعلق ہے، یعنی ایک جگہ گڑی ہوئی نہیں بلکہ چل پھر سکتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسی قسم نہیں ہے جس پر اللہ کا رزق، جس کا رزق اللہ پر نہ ہو۔ یہاں ہر جانور پر کو رزق دینا انفرادی طور پر خدا پر لازم ہے، یہ معنی نہیں ہے، یہ ایک عمومی قانون ہے، ورنہ انسان بعض دفعہ لاکھوں کی صورت میں، لاکھوں کی تعداد میں بھوکے مر جاتے ہیں۔ کوئی یہ آیت پیش کر کے کہے کہ یہ آیت پھر کیسے سچی نکلے گی، جبکہ افریقہ میں اور دوسرے ممالک میں جہاں غربت زیادہ ہے، وہاں بعض سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں بھوک سے مرتے ہیں۔ تو یہاں ان استثنائی حالات کا مضمون بیان نہیں ہو رہا، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ دنیا میں اتنی بے شمار قسمیں ہیں جانوروں کی، اور وہ مسلسل چلی آ رہی ہیں کروڑ ہا سال سے یا لاکھوں سال سے، اور پھر بھی وہ قائم ہیں۔ تو ان کی بقا کے سامان خدا پر ہیں، اور ان کی بقا کے سامان خدا نے مہیا فرما رکھے ہیں۔ صبح جب پرندہ نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ بے شمار پرندے یہاں انگلستان میں ہیں، وہ صبح اٹھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں کہاں جانا ہے، وہ عارضی ٹھکانے جہاں سے وہ خوراک پاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں، خوراک حاصل کرتے ہیں، پھر مستقل ٹھہرنے کی جگہ پہ واپس لوٹ آتے ہیں۔ تو یہ اتنا وسیع نظام ہے جو ساری زمین پر پھیلا پڑا ہے، اور کروڑ ہا حشرات الارض یا ارب ہا یا انگنت حشرات الارض بھی اسی نظام کا حصہ ہیں۔ ان سب کو پتہ ہے ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں سے رزق پانا ہے، اور اگر کسی قادر مطلق نے یہ نظام قائم نہ کیا ہوتا تو ان بے عقل چھوٹے چھوٹے جانوروں کو یہ کیسے پتہ چلتا کہ ہمارا رزق کیا ہے اور کہاں ہے؟ تو ان کی روز صبح اور شام کی حرکت جو عارضی ٹھکانوں کی طرف ہوتی ہے یا پھر مستقل ٹھکانوں کی طرف ہوتی ہے، اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ ایک قادر و توانا اور دانا ذات نے ایک ایسا نظام رزق بنایا ہے جس کی ہر صاحب ضرورت کو خبر دے رکھی ہے، اور اس کا علم اس کی ذات کے اندر جس طرح کمپیوٹر میں ایک بات رسم ہو جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، ویسے ہی ہر شخص، ہر ذات کے دماغ میں یا سوچنے کی قوتوں میں یا سوچنے کی قوتیں نہ بھی ہوں تو اندرونی صلاحیتوں میں وہ بات رسم ہے، اور خود وہ حرکت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب کیسی عجیب بات ہے کہ ماں کے بچے کو تو پتہ نہیں چلتا میں نے کیسے منہ مارنا ہے اور کہاں جانا ہے، ماں کو اٹھا کے اس کو بتانا پڑتا ہے، لیکن جانور کا بچہ کبھی آپ اس کو دیکھیں ٹیلی ویژن میں مثلاً جو جانوروں کے پروگرام ہیں، تو وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھتا ہے اور سیدھا دودھ کی طرف جاتا ہے، اور وہ کیسے جاتا ہے؟ جب تک دماغ میں اس کے پرفیکٹلی ایک ایسی فطری حرکت رسم نہ ہو چکی ہو کہ تم نے پیدا ہوتے ہی یہ حرکت کرنی ہے اور فلاں جگہ جانا ہے، اور اگر آپ سکھانا شروع کریں کسی کو تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس حرکت کے خلاف کوئی دوسری حرکت سکھانا شروع کریں تو نہیں کرے گا۔ پیالی سے منہ میں دودھ ڈالیں، وہ
پھینک دے گا، اس کو پینا بھی نہیں آئے گا، گھوٹ نہیں بھرنا آئے گا۔ تو محض بھوک نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جو اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا رزق کہاں واقع ہے۔ تو نظام رزق کے تعلق میں یہ آیت ہے کہ ہر جانور کو، خواہ وہ کسی قسم کا ہو، اسے خدا تعالیٰ نے اس کا رزق عطا فرما دیا ہے۔ رزق عطا فرمانے میں اس کا علم بھی اس کو عطا فرما دیا، یہ بات بھی شامل ہے۔ اور مستقرہ اور مستعدہ میں میرے نزدیک عارضی ٹھکانے دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جہاں روزانہ جانور حرکت کرتا ہے، پرندوں سے نکل کر لازماً وہ بعض دوسرے ٹھکانوں کو جانتا ہے کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے، اور وہاں اس کا رزق ہوتا ہے۔ اور یا وہ موسمی پرندے بھی مراد ہو سکتے ہیں جو بعض ٹھکانوں کو چھوڑ کر اپنے رزق کی طرف حرکت کرتے ہیں، جو ان کا عارضی ٹھکانہ بنتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اب ہمارا رزق یہاں نہیں بلکہ 1000 میل یا 2000 میل کے فاصلے پر فلاں سمت میں ہے۔ اب اتنے بڑے فاصلے وہ بغیر کسی جغرافیائی علم کے کرتے ہیں، بغیر کسی کمپس کے وہ عین ان سمتوں میں روانہ ہوتے ہیں۔ نہ موسم ان کو روکتا ہے، نہ بادل یا رات کے اندھیرے ان کی جو سمت کی سینس، سمت کی جو حس ان کے اندر موجود ہے، اس میں حائل ہو سکتے ہیں۔ اس پر بہت تجربے کیے ہیں سائنسدانوں نے، اور اندھیروں میں رکھ کر انہوں نے پنجروں میں بند کر کے دیکھا کہ جب موسم آئے گا حرکت کا تو یہ کیا حرکت کریں گے۔ تو وہ جو شمال سے جنوب کی طرف جانے والے پرندے تھے، بند کمرے میں اندھیرے میں ان کو موسم کے بیرونی موسم کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جب وہ وقت آیا تو پنجروں کے شمالی حصے کو چھوڑ کر جنوبی حصے کی طرف منتقل ہو گئے۔ یعنی ان کے اندر یہ کندہ ہے بات کہ ہم نے ایک سمت میں حرکت کرنی ہے، اور کوئی کمپیوٹر اندر نہیں ہے، لیکن اب سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی مخفی کمپس ضرور موجود ہوتی ہے، اور مخفی گھڑی بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اوقات کے متعلق بھی تحقیق کی ہے تو پتہ چلا کہ گھڑی کی طرح ان کو وقت کا پتہ چل جاتا ہے، اور بڑے فاصلوں کی طرف حرکت کے متعلق بھی ان کو اتنا معین پتہ ہوتا ہے کہ کس سمت میں جانا ہے کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کو ان کو سمجھانے کا۔ ایک چھوٹی سی پدی ہے، بعض ایسی ٹرنز ہیں پدیاں سی، وہ 2000 میل سفر کر جاتی ہیں۔ اب ان کے دماغ کے اندر آدمی گھسانے کی کوشش کرے کہ تمہیں ادھر اڑنا ہے، کیسے گھسا سکتا ہے؟ کس چیز نے ان کو بتایا؟ بس یہ وہ مضمون ہے کہ خدا نے نہ صرف رزق کے متعلق ان کو بتا رکھا ہے، بلکہ ان کے عارضی ٹھکانے جو موسموں کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں، ان کی بھی اللہ کو خبر ہے، اور وہ خبر اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، ورنہ یہ مضمون مکمل بات نہیں بنتی پھر کہ اللہ کو خبر ہے ان کو خبر نہیں، اور ان کو خبر نہیں تو وہ تو مارے جائیں گے بیچارے۔ تو اللہ کو خبر ہے، چنانچہ خبر رکھنے والے نے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کو بھی خبر ہے۔ کل فی کتاب مبین، اب یہاں کتاب جو لفظ ہے یہ اسی بات پر روشنی ڈال رہا ہے جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ تحریریں ہیں ان کے ذہنوں پر، ان کی فطرت پر، اور وہ کھلی کھلی لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ اگر انسان کو کبھی صلاحیت عطا ہو تو کسی زمانے میں وہ بجلی کے جو باریک آلے ہیں ان کی مدد سے وہ دماغوں کی ان رگوں کو پڑھ بھی سکے گا، اور کہے گا یہاں یہ لکھا ہوا تھا۔ وہاں جب وہ داغ ڈالیں گے تو پرندہ پھر وہ سمت کو بھول جائے گا۔ اس لیے اب تک کا جو سائنسی دور ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اسی طرح ہمیشہ انسان زندگی کے ان رازوں کو پاتا ہے جو لکھے گئے ہیں۔ تو کتاب مبین میں یہ مراد ہے ایسی کتاب نہیں ہے جو تم سے مخفی رکھی گئی ہے۔ بعض کتابیں جو قرآن کریم میں ذکر فرماتا ہے وہ انسان سے مخفی ہیں، بعض کتابیں ہیں جن کی طرف دعوت دیتا ہے فکر کی اور غور کی اور جستجو کی، انہیں کتاب مبین کے نام سے یاد فرماتا ہے کہ تم بھی اگر چاہو تو تمہیں خدا توفیق دے گا کہ تم اس کو پڑھ لو۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ،
اور وہی ذات ہے جس کا یہ ذکر فرمایا گیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اب یہاں علی الماء سے کیا مراد ہے اور عرش سے کیا مراد ہے؟ پہلے میں آیت مکمل کر لوں۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تو کہے کہ تم یقیناً موت کے بعد پھر مبعوث کیے جاؤ گے، تو یقیناً وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے انکار کیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو محض ایک کھلا کھلا جھوٹ ہے۔ اب کتاب مبین کے مقابل پر یہ سحر مبین رکھا گیا ہے۔ جادو جب کہا جاتا ہے تو اس کا ایک معنی جھوٹ کے بھی ہوتا ہے، تو خواہ اس کا ترجمہ جھوٹ کہہ لیں خواہ جادو، دونوں باتوں میں وہ چیز جس کی حقیقت کچھ نہ ہو۔ جادو بھی اس چیز کو کہتے ہیں جو دکھائی بھی دے تو حقیقت کچھ نہیں، تو کہتے ہیں یہ تم لوگوں کو یوں ہی پاگل بناتا پھرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کچھ کبھی وہ انسان جو ایک دفعہ مر جائے دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ پہلی آیت سے اس مضمون کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی باتیں شروع ہوئی ہیں وما من دابہ کے لفظ کے عنوان کے ساتھ، اور زندگی مقصود تخلیق کائنات تھی۔ یہ مطلب ہے کانا عرشہ علی الماء، یہ مراد نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کوئی پانی کہیں موجود تھا جہاں اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا تھا، جیسا کہ بائبل کے بعض بیانات سے یہ دھوکہ لگتا ہے کہ یہ معنی ہیں، چونکہ اہل بائبل نے غور نہیں کیا ان باتوں پر، اور زیادہ زمانہ ان کے مذہبی لوگوں کا جہالت کے دور میں گزرا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کی آیات کو غلط سمجھنے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ انہوں نے الفاظ کو بھی ٹوسٹ کرنا شروع کر دیا، الفاظ کو موڑ کر اپنے ذہنی معنوں کے زیادہ قریب کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کھلی کھلی ہدایت بڑے گہرے معارف پر مشتمل تھی، اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود ضائع کر دیا۔ قرآن کریم نے اس طرز بیان کو دوبارہ زندہ فرمایا جس طرز بیان میں پہلی مرتبہ بائبل کے انبیاء کو مخاطب فرمایا گیا تھا، ورنہ یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے سچی بات کر دی اور بائبل میں جھوٹی بات کر دی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ملتی جلتی باتیں ہوں اور ایک جگہ ناقص دکھائی دیں یا حقیقت سے متضاد نظر آئیں تو لازماً ان میں انسان نے تبدیلی کی ہے، اور قرآن کریم نے اصل صورتوں کو اجاگر کر کے موازنے کے سامان مہیا فرما دیے۔ یہ بات ہے جو ہم نے کہی تھی، وہ بات ہے جو انہوں نے بنا لی ہے۔ بس پانی سے مراد زندگی ہے اور زندگی ہی کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا خدا کی بنا، تخلیق کائنات کے نقشے کی بنا زندگی پر تھی، یعنی خدا تعالیٰ ماں سے کچھ پیدا فرمانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے۔ اور ماں کے معنی یہاں ظاہری پانی کے بھی ہیں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے خلقنا من الماء کل شیء حی وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور دوسری طرف آسمان سے پانی اتارتا ہے اور روحانی زندگی پیدا فرما دیتا ہے۔ بس ایک طرف پانی کا تعلق جسمانی زندگی سے ہے، ایک طرف روحانی زندگی سے ہے، اور یہ اعلیٰ مقصد جو روحانی زندگی کا قیام ہے، یہ وہ ہے جہاں حقیقت میں عرش الہی واقع ہے۔ اگر یہ زندگی نہ ہوتی تو اللہ کا عرش انسان کے دل پر قیام نہ فرماتا۔ تو مراد یہ ہے کانا عرشہ علی الماء، یہ اس نقشے کا بلو پرنٹ تھا، یہ مقصود کائنات ہمیشہ سے رہا ہے،
کہ پانی پیدا کیا جائے گا جس کے نتیجے میں زندگی پیدا ہوگی، اور زندگی پر خدا کا عرش مبنی ہوگا، اور وہ عرش الہی مادی صورت میں کس طرح ہوگا، وہ ما من دابۃ فی الارض علی اللہ الا علی اللہ رزقھا میں ان سب کی زندگی کا آغاز یا بنا پانی پر رکھ دی گئی ہے۔ جو غذا یہ ہم دنیا میں کھاتے ہیں پانی کے بغیر میسر ہی نہیں آ سکتی، پانی آئے تو غذا بنتی ہے، پانی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ بس یہ مضمون ہے جس کو پہلی آیت سے بھی باندھا گیا ہے، اور آئندہ آنے والی آیات میں بھی اس مضمون کو کھولا جائے گا کہ پانی ہی ہے جو مقصود کائنات تھا، جو مرکزی نقطہ تھا کائنات کی تخلیق کا۔ کیوں؟ فرمایا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ عرشہ علی الماء کے بعد یہ بات کھول کر تو بالکل ہی مضمون صاف واضح کر دیا۔ فرماتا ہے یہ جو محاورہ ہے یہ ایوولوشن کا مرکزی محاورہ ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ مرکزی اصول ہے جس پر ایوولوشن یعنی ارتقاء آگے بڑھا ہے، کہ تم میں سے جو بہتر اعمال والا ہوگا وہ رہ جائے گا، اور جو کمتر اعمال والا ہوگا وہ وائپ آؤٹ ہو جائے گا، یا اس کی جو ترقی کی صلاحیتیں ہیں وہ ایک جگہ ایک مقام پر ٹھہر جائیں گی اور وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ بس وہ ساری زندگی کی قسمیں جو انسان کو اپنے پیچھے اپنے نقوش پا میں دکھائی دے رہی ہیں، وہ تمام قسمیں لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کی ایک تفسیر ہیں، اور یہ مضمون برابر دونوں صورتوں میں اطلاق پاتا ہے، خواہ مادی زندگی کی ہو یا روحانی زندگی۔ دونوں صورتوں میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ بعض قومیں جو روحانی طور پر زندہ فرمائی گئیں، آسن عمل کیا، وہ آگے بڑھ گئیں، اور جو دوسری تھیں وہ اسفل سافلین کی طرف لوٹ گئیں یا پیچھے رہ گئیں، نیچے گندی حالتوں میں کھڑی رہ گئیں۔ بس یہ دیکھیں کتنا مربوط مضمون مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، بس اگر تو یہ کہے کہ موت کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے یا اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کافر یہ کہیں گے، انکار کرنے والے کہیں گے یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ حالانکہ جو پہلا جادو ہے وہ تو کھل کر ظاہر ہو چکا، وہ اتنی حیرت انگیز بات ہے کہ اس کو ماننے کے بعد اگلی کوئی حیرت ایسی نہیں رہتی جس کا انکار کیا جا سکے، کیونکہ پہلی تخلیق عدم سے ہے، اور آئندہ تخلیق ان خطوط پر ہے جن خطوط پر ایک تخلیق ثابت ہو چکی ہے، اور ایک وجود کو ایک نئی تخلیق میں ڈھالا جائے گا۔ بس بہت ہی احمق ہیں جو ان باتوں کو دیکھنے کے بعد جو پیش کی جا رہی ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو آئندہ جو جی اٹھنے کا دعویٰ کرتے یہ تو ایک فرضی بات ہے، کہانی ہے، جھوٹ ہے، افطرا ہے۔ اور یہی مضمون سورہ یاسین کے آخر میں بیان ہوا ہے کہ اگر وہ عجب کریں، تعجب کریں، تو وہ جو پہلے گزر چکا ہے وہ تعجب کی بات نہیں، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے جو وہ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ بس یہ وہی طرز بیان ہے جو اس موقع پر بھی اختیار فرمائی گئی ہے۔ عجیب بیوقوف قوم ہے، اتنی حیرت انگیز باتیں ان کے سامنے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے، خود بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، بول رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، وہ دوبارہ ہمیں نہیں بنا سکے گا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، ایسے لوگوں سے اگر عذاب کو ٹالا جائے تو وہ کہتے ہیں ایک خاص مدت تک، تو کہتے ہیں کس چیز نے اس عذاب کو ہم سے روک رکھا ہے۔ یہ جو دابت الارض ہیں ان کی چونکہ پیدائش کی وجہ انسان تھا، یعنی زندگی کی آخری شکل، اس لیے انسان گناہ گار ہو جائے تو ان کو بھی مٹا دیا جائے، یہ مضمون قرآن کریم میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔
اور انسان کا رہنا بےمانی ہو جائے اور خدا اسے مٹا دینا چاہے یا اس کے گناہوں پر اس کو واقعتاً پکڑ لیتا تو یہ ساری مخلوقات زمین سے مٹائی جاتی کیونکہ پھر بےمانی ہو جاتی ہیں، بے حقیقت ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم گناہ گار ہیں تو پھر کیوں ہمیں مٹا نہیں دیا جاتا؟ تو وہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان گناہ گاروں کو پکڑ لے اور مٹا دے تو پھر تو سطح عرض پہ کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔ وہ اعلیٰ مقاصد جن کی خاطر زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا وہ گویا بالکل باطل ٹھہریں گے۔ لیکن آسن و عملہ میں ایک امید کی کھڑکی کھولی گئی ہے کہ تمہیں بدبختوں میں سے کچھ نیک لوگ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، نئی زندگی پانے والے بھی وجود میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے آسن و عمل کا دور جاری ہے اور سروائیول آف دا فٹسٹ، جو بہترین ہے وہ زندہ رہنے کا حق رکھے گا، یہ ایک جاری قانون ہے جو بند نہیں ہوا۔ ان حکمتوں کو تم نہیں سمجھتے اور سوال کرتے ہو کہ کیوں ہم پر عذاب نہیں آتا۔ عذاب نہ آنے کا جہاں تک تھوڑے لوگوں کو پکڑے جانے کا تعلق ہے، اس میں حکمت وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب تک ان پر حجت اس حد تک تمام نہ ہو کہ ان میں سے کسی نیک اور صالح کے بچ سکنے کا امکان ختم ہو جائے، اس وقت تک عذاب ٹالا جاتا ہے۔ جب نیک اور پاک لوگ ان سے نثر کر سامنے آ جاتے ہیں اور آئندہ نیک نسلوں کے اجراء کا امکان روشن ہو جاتا ہے، تب جو بقیہ بچے کھچے گند ہیں ان کا صفحہ کر بھی دیا جاتا ہے، مگر چونکہ صالح لوگ اس سے پہلے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں جن کو بچایا جاتا ہے، اس لیے کائنات کا مقصد باطل نہیں جاتا اور ساری تخلیق کو قائم رکھنے کا جواز بن جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ انسان بحیثیت انسان رد ہو جائے، اس میں کچھ بھی باقی نہ رہے، تو پھر قیامت ضرور آئے گی۔ اگر پہلا بیان درست ہے تو پھر یہ بھی درست ہونا چاہیے، اور جو نقشہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے قیامت کا وہ بین یہی ہے کہ جب ایسے اشرار آ جائیں گے بدبخت کہ ان میں سے کوئی بھی آگے نیک بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، ذلیل ترین لوگ ہو جائیں گے، تب خدا ان کی سب بھی لپیٹے گا اور جانوروں کی سب بھی لپیٹ دے گا۔ یہ ایک امکان ہے۔ ایک اور یہ ہے کہ ان کی صف لپیٹ دے اور ان کی جگہ ان سے بہتر کوئی اور لوگ پیدا کر دے تاکہ ساری جانوروں کے نظام کو کالعدم نہ کرنا پڑے۔ ہاں، جانوروں کے نظام میں ان بدبختوں کی کچھ نسلیں باقی رکھ لے جو اپنی فضیلت سے محروم ہو کر اس طرح رہیں جیسے بندر رہتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے، اور ہمیں وہ دکھائی دے، ہم تماشے کے طور پر ان کو رکھتے ہیں کہیں چڑیا گھروں میں اور کھیل تماشے ان سے لیتے ہیں۔ تو بعید نہیں کہ ایک ایسا ذی روح پیدا ہو جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں اشارے موجود ہیں، کہ وہ شریر انسان جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے بعد ذلت کی انتہا کی طرف واپس لوٹ چکا ہو، اسے کالعدم کر دیا جائے، یعنی شمار کے لائق نہ سمجھا جائے۔ اور جس طرح پہلی زندگی کو نیچے دھکیلا جاتا رہا اور اوپر کی زندگی اس پر غالب آتی رہی، اسی طرح ایسی چیزیں ایسی ذی روح پیدا ہو جائیں جو پھر انسان کو ایک ادنا پرانے زمانے کی باتیں سمجھیں کہ اچھا یہ بھی مخلوق ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں۔ یہ بھی احتمال ہے، مگر میرے نزدیک اصل احتمال یہ ہے کہ ایک ایسی روح پیدا ہو، اصل امکان یہ ہے کہ ایسی روح پیدا ہو جس کا انسان سے اور انسانی جو حیوانی زندگی ہے اس سے کوئی تعلق نہ رہے اور باقی سب کی صف لپیٹی جائے۔ یہ جو دوسرا امکان ہے، میں اس کی طرف کیوں میلان رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ انسانی زندگی اور دوسری حیوانی زندگی میں ایک بڑا نمایاں فرق ہے۔ انسانی زندگی اپنے عروج کو ایسی حالت میں پہنچ چکی ہوگی کہ جو کائنات کی پیدائش کا مقصود ہے۔ اس لیے ایسی زندگی کو خواہ اس کی بگڑی ہوئی صورتیں بھی ہوں
اس کو ذلت میں کلیتاً دھکیل کر ایک تماشے کے طور پر رکھنا، یہ میرا دل اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ خدا کی شان کے خلاف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ خاتم النبیین اسی زندگی سے پیدا ہوا ہو اور پھر ساروں کو بندروں وغیرہ کی طرح پیچھے چھوڑ پھینک دیا جائے اور اس کو رد کر دیا جائے، اس پر دل آمادہ نہیں ہوتا۔ مجھے تو یقین ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مگر چونکہ احتمالات ہر طرح کے ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، مستقبل کا پتہ خدا جانتا ہے صرف، اس لیے ہم اپنی فطری صفائی یا اس کی کمزوری کے پیش نظر ترجمے درست بھی کر سکتے ہیں اور غلط بھی کر سکتے ہیں۔ مستقبل کا حال اللہ جانتا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا وجود آئے گا جس کے بعد انسانی دور ختم ہے اور ایک نیا تخلیقی دور شروع ہوگا، اور اس میں ارب ہا ارب سال دوبارہ لگیں گے۔ زمین سے پہلا زندگی کا دور مٹا دیا جائے گا کہ اب یہ باب بند ہو گیا ہے، لیکن اسی زمین پر اور ارتقائی دور شروع ہوں گے، اور وہ پھر اگلے زمانوں میں جب نکلیں گے تو ان کی تخلیقی اور ہوگی، ان کی صلاحیتیں مختلف ہوں گی، ان کا انسان سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے بلکہ تم سے زیادہ اعلیٰ صفات کے حامل ہوں گے، اور اطاعت میں ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ چمکی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ جو پہلو ہے اس پر ہم بہت دور کی نظر رکھ سکتے ہیں، مگر انسان کے ساتھ جڑا ہوا وہ مضمون سوچنا کم سے کم میرے لیے مشکل ہے کہ انسان مٹے مگر اسی وقت اسی انسان سے ایک دوسرا وجود پیدا ہو چکا ہو، یہ تصور غالباً، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ درست نہیں، ایک اور مخلوق ہوگی، چنانچہ اس مخلوق کا انسان سے مقابلہ نہیں ہوگا۔ انسان آیا اور ختم ہوا، یہ زندگی کے دور اپنے انتہا کو پہنچا، ایک نئی مخلوق پیدا ہوئی جس کا مقابلہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں ہر قسم کی مخلوقات ہیں جن کا انسان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ الگ ہیں، انسان الگ ہے۔ بس یہ جو طبیعت پہ ایک بوجھ پڑتا ہے کہ جس جنس میں کائنات کا سب سے اعلیٰ وجود ظاہر ہوا ہو اس کو اس حالت میں رد کیا جائے کہ اس سے بہتر مخلوق آ کر اس کو نیچا دیکھے، یہ میرا دل قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ حکمتیں ہیں بہت سی، کیوں نہیں مٹایا جا رہا میں یہ بتا رہا ہوں، ابھی بہت سے کام باقی ہیں، بہت سے مقاصد حاصل ہونے والے ہیں۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، خبردار جس دن وہ دن چڑھے گا، جب وہ دن چڑھے گا، لیسا مصروفا عنہم، جسے ان سے ٹالا جا ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں دونوں مضامین ہیں، قوموں کا ایک حصہ ایسا ہے جن کا مقدر کا فیصلہ ہو چکا، ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ضرور سزا پاتے ہیں، پھر وہ دن ان سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ دوسرا، جب اسے وسیع تر تخلیقی مضمون سے تعلق میں سمجھیں تو اس آیت کا یہ معنی بنے گا کہ ہاں ایک ایسا دن ضرور آئے گا جب تمام دابہ کی صف لپیٹ دی جائے گی، تمام انسانوں کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ جب وہ دن آئے گا تو جو مذاق کرنے والے ہیں انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کے متعلق وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ ما کانوا بہ یستہزئون، اس کا ایک ترجمہ میں نے ایک دفعہ یہ کیا تھا، وہ مذاق انہیں گھیر لے گا جو وہ کیا کرتے تھے، لیکن لفظی ترجمہ اگر درست ایسا ترجمہ جو بین ہی لفظوں کے ساتھ چلے وہ یہ ہوگا، حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، انہیں وہ چیز یعنی وہ عذاب گھیر لے گا جسے وہ مذاق کا نشانہ بنایا کرتے تھے، جس عذاب سے وہ مذاق کیا کرتے تھے، جب وہ آئے گا تو گھیر لے گا۔ عملاً یہ ایک ہی بات ہے، گویا ان کا مذاق ان کو گھیر لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَیَئُوسٌ کفور، کہ انسان تو ایسا تھڑ دلا ہے، ان اذقنا الانسان منا رحمتاً،
جب اسے ہماری طرف سے انسان کو ہماری طرف سے کوئی رحمت، کسی رحمت کا مزہ چکھایا جائے، کچھ رحمت عطا کی جائے، ثم نزعناہ منہ، پھر ہم اسے اس سے واپس لے لیں، انہ لیئوس کفور، وہ تو پھر سخت ناشکرا ہو جاتا ہے اور بہت سخت مایوس ہو جاتا ہے اور بہت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز ہماری حق ہے، ہم سے واپس لی نہ جائے، مگر خدا مالک ہے، وہ کسی کو کچھ دیر کے لیے کچھ دے، واپس لینے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں ان میں جو صدمہ پہنچتا ہے اس وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم مایوس اور ناشکرے ہیں کہ نہیں، ورنہ ہر چیز جتنی بھی ہے وہ خدا کی عطا ہے، اور عطا کرنے والا ایسا ہے جس نے اپنا واپس لینے کا حق رکھا ہوا ہے۔ یہ اس قسم کا تحفہ نہیں ہے جو مستقل مل جائے، بل مالکیت کا حقوق عارضی طور پر ملتا ہے اور واپس خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ اس نے ایک تو اس وقت لوٹے گا جب مر جائیں گے اور ایک ہی مالک ہوگا جو خدا تعالیٰ ہے۔ ایک دنیا میں بھی مالکیت کی صرف جلوہ گر ہوتی رہتی ہے، کچھ دیتا ہے واپس لیتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو میں مالک ہوں، اور یاد کراتا ہے کہ اسی طرح تم سے بالآخر ہوگا، کچھ بھی تمہارے پاس باقی نہیں رہے گا جو ہم نے دیا ہوا ہے، ہر چیز جو تمہیں عطا کی ہے واپس خدا کے قبضے میں لوٹے گی، اور پھر جسے چاہے گا، جسے مستحق سمجھے گا اسے دے گا، تو اس سے بہت زیادہ دے گا جو اس سے پہلے لیا جا چکا ہو۔ اس لیے اس کا پہلی دفعہ واپس لے لینا اس کی تھوڑ دلی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے کہ احسن و عملہ، تم میں سے کون بہتر ہے زندگی میں۔ اگر اس کے معنی وہی ہیں کہ جو بہتر ہے وہ ترقی کر جائے جیسا کہ میں نے بیان کیے، تو پھر یہ مضمون از خود اس سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم جب اس بات کی پہچان کے لیے کہ تم مختلف ابتلاؤں میں کہاں تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تمہارے اعمال کو پرکھتے ہیں، تو اچھے اعمال والے زیادہ بہتر صورت میں ابھرتے چلے جاتے ہیں اور بہتر مخلوق وجود میں آنے لگتی ہے۔ یہ سلسلہ روحانی زندگی پر جب اطلاق کر کے دیکھیں تو اس کا تعلق پھر دوسری دنیا سے ہوگا۔ تمہارے اعمال تمہیں کس حد تک ترقی کی صلاحیتیں عطا کر جاتے ہیں، یہ اس وقت فیصلہ ہوگا جب خدا تم سے ساری صلاحیتیں واپس لے لے گا۔ پھر جن میں زندہ رہنے کی بہتر صلاحیتیں تھیں، یعنی ان کے عمل کی وجہ سے ثابت ہوا، انہیں وہ صلاحیتیں لوٹائے گا بہت بڑھا کر، اور انعام کے طور پر ان کی مقدار یا ان کی قسم بھی بہتر کر دے گا، یعنی ان کے اندر ایسی جلا پیدا فرما دے گا جو پہلے عطا تھی اس سے وہ اس کو بہت بڑھا دیں گی۔ جیسا کہ نظر کو تیز کر دیا، حصوں کو تیز کر دیا، وہ چیزیں دکھائی دینے لگیں جو پہلے نہیں دکھائی دیتی تھیں، وہ حصیات عطا فرما دیں جو پہلے عطا ہی نہیں ہوئی تھیں، تو سارا جہان ہی بدل گیا، اور پھر ان کو دائمی کر دیا۔ تو یہ دو انعامات ہیں جن کی خاطر اللہ تعالیٰ یہ ابتلاؤں کا نظام جاری فرماتا ہے، لیکن انسان اتنا ناشکرا اور مایوس ہے کہ جب ہم اس سے کچھ دیتے ہیں اور واپس لیتے ہیں تو باتیں بنانے لگتا ہے کہ دیا تھا تو لیا کیوں، دینا ہی نہیں تھا، اور اس کو خدا تعالیٰ کو کیا تکلیف تھی اگر ہمیں مزہ آ رہا تھا۔ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں لوگ، ہمیں جو اس نے نعمت دی تھی، تو بعض ایسی گھٹیا جذباتی باتیں لکھتے ہیں کہ انسان کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، سارا دن طبیعت پریشان رہتی ہے۔ بعض خصوصاً لڑکیوں کے خطوط جو ہیں نا، ہائے ہمارا پیارا بھائی، خدا کو کیا تکلیف تھی اگر ہم کچھ دیر اور خوش رہ جاتے، یا باپ جو سہارا تھا، وہ بڑے جذباتی باتیں بنا کے لکھتی ہیں، گویا کہ اس سے میں بہت متاثر ہوں گا اور دعا کی تحریک ہوگی، چونکہ کہیں بدعا نہیں نکلتی منہ سے، ان باتوں کو سن کر دعا کی تحریک تو بہرحال پیدا نہیں ہوتی۔ یہ وہ ناشکرا پن ہے جس کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے توجہ کرو، اگر خدا تم سے ایک ایک کر کے باقی چیزیں واپس لینا شروع کر دے
تو کیا اختیار تمہارا ہے؟ کوئی نظر چھین لے، تمہاری سماعت چھین لے، تمہاری چلنے پھرنے کی طاقتیں واپس لے لے، جو انعام فرمائے ہیں وہ واپس لینا شروع کر دے، تو تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ تم کتنے ناشکرے ہو۔ جو چیز واپس لی ہے اس کے ساتھ تمہاری صلاحیتیں سب نہیں چھین لیں، وہ تمہارے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر، اس مضمون کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ورنہ دنیا کے ابتلاؤں سے انسان ثابت نہیں گزر سکتا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اس کے برعکس جب ہم انہیں ان تکلیفوں کے بعد جو اسے پہنچتی ہیں، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو ہم اسے عطا دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچنے کا مضمون اس لیے یہ بیان کر دیا کہ وہ نقصانات جو انسان برداشت کرتا ہے، جس پر خدا کو تان دینے لگتا ہے، ان پر غور کرے تو اکثر اس کی کمزوریوں کی وجہ سے یا تمام انسانوں کی مجموعی کمزوریوں اور گناہوں کے نتیجے میں وہ دکھ ملتے ہیں جن پر وہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ حادثات پیدا ہوتے ہیں اکثر انسان کی غلطی سے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انسان کی مجموعی غلطی سے، جو ہر فرد بشر سے تعلق تو نہیں رکھتی، مگر بعض دفعہ ایک تخلیقی دور ہے جو 1000 سال تک پھیلا ہوا ہے، وہاں بد عادتیں انسان کی اس کے خلیوں میں جمع ہونے لگتی ہیں، اور بعض دفعہ ایسا زہر استعمال کرنے لگ جاتا ہے انسان اپنے ادنا حاجتیں پوری کرنے کی خاطر، کہ اس کا اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ بچے معذور ہونے لگتے ہیں۔ اب اگر غور کرے تو ذرا مست ہو میں براہ راست فاعل اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ہاں آخری فاعل کے طور پر ہے۔ تکلیفیں پہنچتی ہیں مگر جو نعمتیں پہنچتی ہیں وہ اللہ پہنچاتا ہے، اس کا براہ راست فاعل ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم اسے وہ نعمتیں پہنچائیں جو ہم نے اسے عطا فرمائی ہیں، بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، ایسی تکلیفوں کے بعد جو اسے پہنچتی ہی رہتی ہیں، انسان تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے تکلیفیں کماتا ہی رہتا ہے۔ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ کہتا ہے لو جی گیا خوشیوں کا دور، گیا بدیوں کا دور، ہمیں اب نعما مل گئی ہیں ذرا کے بعد، اب ہم کبھی بھی دکھ نہیں اٹھائیں گے، ہمیشگی کے لیے ہمارے عیش و عشرت کے سامان ہو گئے۔ انہ لفرح فخور، انسان تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جانے والا اور فخر کرنے والا ہے، جس طرح پہلے اس کے ہاتھ سے نکل جائیں تھیں آئی ہوئی چیزیں، یہ بھی نکل سکتی ہیں۔ اس لیے ان عارضی چیزوں پر نہ مایوسی کا حق ہے نہ فخر کا حق ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے وہ یہ حرکت نہیں کیا کرتے، صبروا، جنہوں نے تکلیف پر صبر کیا یا صبر کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور آسائشوں میں نیکیوں کو نہیں بھول گئے، ان پر ذرا اور وہ نعما دونوں دور آئے ہیں، تو ان دونوں ادوار میں وہ صبر کے نمونے بھی دکھاتے رہے اور نیکیوں پر بھی قائم رہے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بخشش کا سلوک فرمایا جائے گا، یعنی ان کے لیے بخشش مقدر ہو گئی ہے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ان کے لیے ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی بات کو جب ہاتھ سے چیز نکلے تو ایک اور طرح یوں بیان فرمایا ہے، سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ بہت ہی پیارا شعر اور بہت وسیع الاثر شعر ہے۔ اگر نعمت کے وقت انسان یہ سمجھ لے کہ عطا ہے گھر سے نہیں لائے، تو پھر نعمت کے جانے پر لازماً اسی حد تک صدمہ کم ہوگا، اور اگر نعمت کے وقت اس کو اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دے اور اپنے وہ دائمی حق کی طرف منسوب کرنا شروع کر دے، تو اسی حد تک اسے زیادہ شدید صدمہ پہنچے گا۔ بس نعمت آتے وقت دل سے کیا جذبات اٹھتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ نعمت کے جانے پر تم امتحان میں کامیاب ہوگے کہ نہیں۔ اس راز کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر نے سمجھا دیا، سب کچھ تیری عطا ہے،
گھر سے تو کچھ نہ لائے. ابھی وقت ہے 1 منٹ جاری. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ. بس کیا تو چھوڑ دے گا اس وحی کو جو تیری طرف کی جا رہی ہے اس کے کسی حصے کو؟ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تجھے اور تیرا سینہ اس بات میں تنگی محسوس کرے گا جو وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز وجاء معہ ملک، کہ اس کے ساتھ خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوئے، یا فرشتہ کیوں نہیں اترا. انما انت نذیر، یقیناً تو ڈرانے والا ہے. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پاسبان ہے. یہاں صرف ڈرانے والے کا ذکر کیا ہے، بشیر کا نہیں، کیونکہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ساری ان کا بشارت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے تو صرف ڈرانے والا ہے. اور دوسرے وہ خزانہ چاہتے ہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، حکمت سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہوتا. اور جو باتیں گزری ہیں اتنی پر حکمت ہیں کہ وہ خزانہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا. اس سے محرومی دراصل ازلی محرومی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ڈرانے کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہتا. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پاسبان ہے. باقی کل انشاءاللہ.